بہت گناہگار شخص تھا، ڈاکو تھا، زانی تھا، چور تھا، بہت گناہوں کی ذلت میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ انتقال کر گیا۔ اس کو چند لوگوں نے رات کے اندھیرے میں دفنا دیا اور واپس چلے آئے۔ ابھی کچھ دن گزرے تھے، اس کی قبر کے ساتھ ایک اور قبر بنانی پڑی، تو قبر والے نے جب قبر کی کھدائی کی تو اس کی قبر کی دیوار گر گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی دائیں ہاتھ کی یہ شہادت والی انگلی اس کے ہونٹوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس نے دیکھا اس کے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی اس کے لبوں کے ساتھ لگی ہے۔ اس نے اس کے اس ہاتھ کو اٹھا کر سیدھا کر دیا۔ جب اس نے سیدھا کیا تو وہ ہاتھ دوبارہ لبوں سے لگ گیا۔ اس نے پھر سیدھا کر دیا، وہ سیدھا کرتا، ہاتھ دوبارہ لبوں سے لگ جاتا۔ تو اس نے دیکھا کہ کیا وجہ ہے، اس کی انگلی میں کوئی ایسی بات ہے جو یہ بار بار اپنے لبوں سے لگا رہا ہے۔ وہ قبر کی کھدائی کرنے والا کہتا کہ میں نے اپنی شہادت کی انگلی اس کی شہادت کی انگلی کے ساتھ لگائی، اور جب میں نے اسے اپنی زبان پر رکھا تو شہد سے زیادہ مٹھاس تھی، شہد سے زیادہ مٹھاس تھی۔ قبر کس کی ہے؟ کسی چور کی، کسی ڈاکو کی، کسی زانی کی۔ کہا کہ میں نے اس پر اب اس کا گھر تلاش کیا، اس کے گھر میں پہنچا، اس کی بیوی سے ملاقات کی، اس سے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا عمل کرتا تھا جس عمل کی وجہ سے آج اس کی شہادت کی انگلی سے ایسی مٹھاس آ رہی ہے جو شہد سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی بیوی نے کچھ دیر سوچا، کہا کوئی ایسا عمل تو نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح اس کی راتیں گناہ میں گزرتی، اس کے دن گناہ میں گزرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں رات کے اندھیرے میں آتا تھا، دن میں نہیں آتا، رات کے اندھیرے میں آتا اور وضو کرتا۔ قرآن کی تلاوت کو جانتا نہیں تھا، قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، وضو کرتا، قرآن اٹھاتا، اپنی جھولی میں رکھتا اور شہادت کی انگلی قرآن پر رکھ کر یہ کہتا تھا اے اللہ تو نے جو لکھا ہے حق ہے، سچ ہے۔ صرف کیا کرتا؟ اے اللہ تیرے اس کلام میں، اے اللہ جو لکھا ہے حق ہے، سچ